نہیں لیا، اس کی وجہ یہ ہے یہ کمزور ہیں، یہ اس پر گرفت نہیں ڈال سکتے، اور ڈیلی کے بیسس پر کئی گاڑیاں جو روٹ پہ چلتی ہیں ان کے ٹیکسز اگر ریسیو کیے جاتے ہیں، بلدیہ کو میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، انہوں نے ایک یہ سی ڈی بنائی ہے وہاں سے اوپر، ساتھ اس کی بھی میں ضرور مذمت کروں گا کہ میں یونین کونسل نیلم نگر کا چیئرمین ہوں، وہاں پر ایک انتظار گاہ تھی اور اس کو بھی آپ نے رینٹ پہ دے دیا۔ کیا ہم نے آپ کو اسی لیے چنا ہے، نئی قیادت اسی لیے لائے ہیں کہ آپ کی ہماری انتظار گاہوں کو بھی رینٹ پہ دو؟ ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے، اس کو پھر خالی کرو۔ اور ضلع چیئرمین کو بھی یہ کہوں گا اگر پرانی کہیں انتظار گاہیں بنی ہوئی ہیں ان کو رینٹوں پر مت دو، آپ کام کرو۔ نیلم ڈویلپمنٹ بورڈ کی حالت ایسی ہے جو دوسرا ستون ہوتا ہے، وہاں پر آپ کے پاس 15 سے زیادہ افیسر ہیں جو گریڈ 16 اور 17 میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ کی تنخواہیں لیتے ہیں، چھوٹے ملازم کو دیتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کی 40,000 گاڑی اس سال نیلم ویلی میں انٹر ہوئی ہے، 101 گاڑی کا رکھیں، بلدیہ اور ڈیولپمنٹ بورڈ اور ضلع چیئرمین اس کا حساب بھی ہمیں دیں۔ اختیار اگر نہیں تو وہ چیئرمین کے پاس نہیں، کون سا چیئرمین؟ یونین کونسل کا وارڈ ممبر آپ کے پاس اختیار ہیں۔ آپ نے آج تک ہمیں کیوں نہیں بلایا؟ آج نے آپ کو پوری نیلم ویلی کی اجلاس بلا کر ہمیں شرمندہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے کیوں نہیں بتایا ہم نے جلیانہ میں یہ کام کیا، ہم نے نگر میں یہ کیا، ہم نے کیل میں یہ کیا؟ آپ اپنے کونسلوں کو 2-2 لاکھ دے کر کیوں بدر بانٹ کرتے ہو؟ اگر آپ وہاں دیتے ہو لگنا چاہیے۔ ہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں، میں بااختیار چیئرمین ہوں، واحد چیئرمین ہوں جس نے شاہ غلام قادر کے فنڈ سے 50 لاکھ روپے لیے اور اپنے وارڈ کے اپنے یونین کونسل کے اندر لیا ہے۔ وہ اس وجہ سے میں یہاں پر موجود ہیں۔ اور کارکا سے اقبال صاحب، میں نے ان کی مشاورت کے علاوہ کارکا کے اندر کوئی سکیم بھی نہیں دی، میں نے ان کو کہا اپنی تجویز دیں اور کارکا کے اندر جو فنڈ ہیں وہ آپ کے ذریعے جائیں گے۔ اور میں نے گلنکا وارڈ سے خورشید بھٹ صاحب موجود ہیں، میں نے ان کو کہا لسٹ دیں، شاہ غلام قادر صاحب لسٹ نہیں دیں گے، آپ لسٹ دیں گے، اس لسٹ کے مطابق میں نے وہاں پہ سکیم دی۔ یہاں پر موجود ہیں خواجہ حبیب صاحب، وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے ان کو کہا چنار پورہ کی لسٹ آپ دیں گے۔ اور جس طرح ہر وارڈ میں جو ممبر تھا میرا، کون سا ممبر؟ میری جماعت کا ممبر، کیونکہ ایم ایل اے فنڈ تھا، میں نے اس سے سکیم لے کر انہی کے اوپر لگایا۔ الحمدللہ 50 لاکھ روپے 70% لگا ہوا ہے، اس سے پہلے 5% بھی نہیں لگتا تھا، 70% لگا ہوا ہے۔ میں نے کارکا ہائی اسکول کا واش روم بنوایا، میں نے نگر پرائمری اسکول کی عمارت تین کمروں پر مشتمل عمارت بنوائی، اس کے لیے آپ کو زندہ ہونا پڑے گا، اس طرح زندہ نہیں۔ اگر ہم 4-5 لوگ بھی اگر ایک دن ہو جائیں، ہم بنتر چوک میں بیٹھ جائیں، آپ دیکھتے نا گورنمنٹ یوں کانپ جائے گی اور گھٹنے کے بل آپ کے پاس آئے گی۔ ایک دن تو کہتے تھے ہمیں کہ ہم ریلی لگائیں گے، آج ان کی ٹون کو چینج ہے۔ ان کو آپ کیا کہتے ہیں؟ جو سابقہ وزیر اعظم ہمارے لیے قابل رسپیکٹ ہیں، وہ چاہے جس جماعت کے بھی ہوں، تنویر الیاس صاحب کو کہیں نشئی ہیں، اس کو کہیں راجہ صاحب کو کہیں، فاروق حیدر صاحب کو نشئی ہیں۔ اگر ہم اتنے بڑے منصب پر بیٹھ کر اتنی چھوٹی باتیں کریں گے، ان سے آپ کیا امید رکھیں گے؟ اس کے لیے آپ کو زندہ ہونا پڑے گا، پھر ہی ہم آگے جا سکتے ہیں۔ میں ضرور تجویز دوں گا پھر بلدیہ چیئرمین اور ضلع چیئرمین صاحب کو کہ آپ پھر اسی ماہ کے اندر ایک جوائنٹ اجلاس بلائیں جس کے اندر آپ تجویز دیں، ہم نے 1 سال میں کیا کیا، ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں آپ کا فنڈ جو ہے اس کا میں حقدار نہیں ہوں، میرا ممبر نہیں، لیکن ضلع کے اندر جو ہے اس کو بھی ہمارے لوگوں نے ووٹ دیا ہے۔ فرض کرو افتخار صاحب ہیں، یہ مجھے بتا سکتے ہیں انہوں نے کتنا فنڈ لیا اور کہاں پہ لگوایا؟ اگر 2 لاکھ تھا کیوں نہیں لگا، کہاں لگا؟ ہمیں بااختیار ہونے کے لیے ہمیں بہت ساری کوشش کرنی پڑے گی۔ میں ایک مرتبہ پھر صافی برادری کا